تو اگر یہ زندگی میں انٹر کنیکٹڈنس یا انٹر ڈیپینڈنس سمجھ آ جائے نا کہ وہ میرا کام کر رہا ہے، میں کسی اور کا کام کر رہا ہوں، وہ کسی اور کا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہی اسی طرح ہیں، اسی طرح. اسی لیے میں اگر کسی کے میسج کا جواب نہیں دیتا اور میں دے سکتا تھا اور میں نے اس کو ویٹ میں رکھا ہے، تو یہ میری سسٹم تھنکنگ نہیں ہے، یہ میری ٹوٹلی ان ایتھیکل اپروچ ہے. ٹھیک، تو وہ تقدیر بھی سمجھ آتی ہے کہ صرف میری پلاننگ سے چیزیں نہیں ٹھیک ہو جانی. میں نے A سے B تک پہنچنا ہے، میں نے 10 منٹ میں پلان کیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے میں 15 منٹ میں پہنچوں، ہو سکتا ہے اس دن مجھے سڑکیں خالی ملیں، ٹریفک اسٹریم لائن ملے تو میں 5 منٹ میں پہنچ جاؤں. لیکن آپ نے بہرحال ایک پلاننگ کرنی ہے. تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تدبر نہ ہو. پھر سیفٹی کا آپ دیکھ لیں کہ سیفٹی ایک گروپ فنکشن ہے. آپ نے اپنی سیفٹی صرف خیال رکھا ہے اور دوسرے کی نہیں رکھا، تو یہ پھر آپ مطلب آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جو دوسرا ہے سڑک پہ، جو انسانی جان ہے یا ایک بلی گزر رہی ہے، اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اور بعض اوقات ہمارے ایک سپلٹ سیکنڈ سے، سیکنڈ کے 10ویں حصے سے، 1000ویں حصے سے غلطی سے کئی فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں فار لائف ٹائم. جتنے بھی دنیا میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ تھکے ہوئے ڈرائیور کی وجہ سے ہوتی ہیں. 99%، 100 میں سے 99 ایکسیڈنٹ ڈرائیور تھکا ہوا تھا. کبھی ہوتا ہے ایک ایکسیڈنٹ لاکھوں میں کہ گاڑی بے قابو ہو گئی، ایک گاڑی کا ٹائی لائٹ ٹوٹ گیا، فلانا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سٹریس دے رہے ہیں تو آپ پھر پورے سسٹم کو سٹریس دے رہے ہیں. میں اس کی مثال آ کے لے جائیں نا، اگر وہ ہسبینڈ گھر سے سٹریسڈ ہے تو وہ ورک پلیس پہ بھی اگر گھر میں بیوی نے جاتے ہوئے اسے اس قسم کے اچھے فکرے کہہ دی ہیں تو وہ دفتر میں بھی جا کے لڑائی کرے گا، تو وہ سٹریس پورے سسٹم میں پھیلے گی. یہ سیفٹی کا سپلٹ سیکنڈ کا ایشو. پھر یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں آپ جائیں، چاہے لندن میں چلے جائیں یا کسی میں چلے جائیں، چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے اسٹریٹ میں جانا ہے، تو بعض اوقات وہ 3 منٹ کھڑے رہیں گے، ویٹ کریں گے کہ وہ گزر جائے. پل بنے ہوئے ہیں، پل میں ایٹ دا ون ٹائم ایک گاڑی گزر سکتی ہے، اور لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے اگر گاڑی انٹر ہو گئی ہے تو حالانکہ وہ پل 5 منٹ کا ہے، دوسری گاڑی بالکل سائڈ پہ کھڑی ہو جائے. اور سیلف ڈسپلن پہ کوئی پولیس والا نہیں کھڑا ہوا. تو آپ اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ سڑکیں چھوٹی ہیں پاکستان کی، نو، سڑکوں کو آپ 10 گنا بھی کر دیں، اگر بندہ جو ہے وہ بندہ نہیں بنا ہوا اور وہ بندر ہے تو کچھ نہیں ہونے والا. اسی لیے ہارڈ ویئر سے بات نہیں بنتی، ہارڈ ویئر بھی اچھے ہونے چاہیے. اگر سڑک ہی ٹوٹی ہوئی ہے تو آف کورس مجھے 10 منٹ کی جگہ گھنٹہ لگے گا، لیکن سافٹ ویئر، مائنڈ سیٹ، بندہ بنا ہوا، اس کی تربیت. اسی لیے ہماری نماز، اسی لیے ہماری حج، اسی لیے حج میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ 60 لاکھ بندہ ہے اور 60 لاکھ کے لیے 2 لاکھ بندہ، یعنی ہر 60 بندے پہ، ہر 30 بندے پہ ایک بندہ رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح ہے نا کہ اسلام آباد ایک گندا شہر ہے تقریباً دنیا کے سٹینڈرڈ میں، ہر جگہ پہ سگریٹ کے بٹ پڑے ہوئے. اب اسلام آباد کا CDA 5 لاکھ بھی جینیٹوریل سٹاف رکھ لے تو، لیکن اوپر جو 20 لاکھ بندہ اوپر گند ڈالتا ہے اور ہر بچہ ریپر ٹھوک رہا ہے اور ہر بچے کی امی باہر چھلکے پھینک رہی ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ بندہ بنا ہوا ہے اور اسے پتا ہے کہ نہیں میں نے گاڑی بھی رکھنا ہے، ادھر جا کے پھینکنا ہے، پھر ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ کو جینیٹوریل سٹاف اتنا ہی چاہیے، 4-5 ہزار. تو لہٰذا ایک بندہ ویٹ، یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ اب جائیں پڑھے لکھے ملکوں میں، تو مجھے یاد ہے اب ہم ایک دفعہ پیرس میں ایک جگہ پہ کھڑے تھے تو ہم پوچھ رہے تھے سائڈ والی گاڑی سے کہ فلاں میوزیم کا راستہ کدھر ہے. تو اتنی دیر میں ٹریفک وہ سگنل گرین ہو گیا، لیکن پیچھے سے کسی نے پو نہیں کیا. یہ بھونک کرنا اور ہار مارنا گالی سمجھا جاتا ہے. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک راستہ پوچھ رہے ہیں جو کہ جین نہیں ہو سکتا ہے ہاسپٹل جا رہے ہیں. ٹھیک، ویلیو آف ٹائم اگر نہیں پتا نا. یہ ہمیں یاد ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے ہمیں ایک بزنس اسکول میں پڑھایا گیا کہ جاپانیوں کو یہ ٹھیکہ دیا کہ یہ کراچی کی ٹریفک کا کیا کریں. تو انہوں نے کراچی کی ٹریفک میں مختلف جگہ پہ بندے کھڑے کیے اور لوگوں سے سروے کر کے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں ادھر جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ اس سے بات کرنی ہے کہ کیا اس سے میرے کچھ پیسے رہتے تھے. اب وجہ یہ، اب وہ بات فون پہ ہو سکتی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ 90% چیزیں ہمارے سسٹم میں جاپان میں تو فون پہ ہو جاتی. میں اسے کہہ رہا تھا کہ یار آپ نے کب کا وعدہ کیا تھا تو پلیز وہ ٹائم پہ کر دو. دیٹس ناٹ فیئر. ہمارا بندہ کیونکہ اس دنوں میں فون بلاک کر لیتا ہے، فون بند کر دے گا.
کیونکہ وہ ان ایتھیکل ہے اور جھوٹا ہے. تو اس لیے اس کو جا کے بات کرنی پڑے گی, اس کو پیچھے ہٹ کرنا پڑے گا. یہ جو بزنس کر رہے ہیں پاکستان میں ان کا جہاد ہے, انہیں پتہ ہے کہ ریکوری کتنا کوڑا پروسیس ہے اور کتنے لوگ ان ایتھیکل ہیں. ہمارے پلمبرز اور ورکرز اتنے ان ایتھیکل ہیں کہ وہ ایک بندے کی ٹوٹی کھول کے پھر دوسری کال آئے گی, اسے پتہ ہے کہ اس کی ٹوٹی تو کھول دی ہے, بس یہ تو کام ہاتھ میں. تو بندہ اگر ان ایتھیکل ہے اور اسے دوسرے کے وقت کا احساس نہیں اور اپنے وقت کا احساس نہیں, یہ ویلیو آف ٹائم. شہر ڈیزائن ہی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جو چیز فون پہ ہو سکتی ہے وہ فون پہ ہو سکے, جو چیز لہٰذا ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹم ایسے ہوں. شہر ڈیزائن ہوتے ہیں اسی طرح کے, وہ کنیکٹڈنیس کے حساب سے, ایفیشنسی کے حساب سے. یہ لطیفے کے طور پر مجھے یاد آ گیا کہ وہ ایک اسی طرح کوئی لطیفہ ہی ہے کہ پاکستان میں کوئی جاپانی یا کوئی اور نسل کے لوگ آئے, انہوں نے دیکھا کہ یار پاکستان میں بہت ہی لوگوں کو جلدی ہے, ہر بندہ سے جائے جا رہا ہے جائے, اس کا مطلب بہت وقت کی قدر ہے. تو ایک سائیکل والے کو اس نے دیکھا کہ وہ جب ریلوے کا سگنل بلاک ہوا تو سائیکل والا بھی کھڑا ہو گیا. سائیکل والے نے ادھر دیکھا والا کہ وہ ٹرین آ رہی تھی, اس نے سائیکل اٹھایا سر پہ اور جلدی سے بھاگ کے سڑک کراس کر. اس نے کہا دیکھو جان کا رسک لے لیا ہے لیکن وقت کی اتنی قدر ہے. پھر 5 منٹ بعد وہ تو کھل ہی جاتا تھا, کھل کے اس نے بعد میں دیکھا تو دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور وہ سائیکل والا بھی وہیں کھڑا تھا اور اپنے سائیکل کے اوپر کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا بندر کا تماشا. تو ہم نے دیکھا بندر کے تماشے ہیں لیکن سسٹم نے ایک بدتمیزی اور اسٹریس پھیلائی ہوئی کیونکہ ہم بنے ہوئے نہیں. راستے کا حق, راستے کے حق کی وجہ سے, غلط پارکنگ کی وجہ سے بندے مر جاتے ہیں. ہماری تو یونیورسٹیوں میں بچیوں کو نہیں پتا کہ وہ سیڑھیوں میں کینٹین کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں. آپ اسی طرح بڑی گیدرنگ میں جائیں, آپ گھر میں شادی کر رہے ہوں تو ہر دوسرے ذریعہ یہ دروازے سے تو ادھر کھڑے ہو, تو اس پہ ہم علیحدہ بات کریں گے. تو راستے کا حق, لینز میں چلنے سے ساری دنیا کی ٹریفک چلتی ہے. ہماری ٹریفک کی فوٹو کھینچے تو ایسے ایک میس ہوتا ہے جیسے سوئیاں ہوتی ہیں. دنیا میں ٹریفک کی فوٹو کھینچے تو ایسے لگتا ہے کہ بالکل ایسے سڑکیں ہیں 3 اور ان سڑکوں پہ مل جائے. They will never change lanes without need. تو وہ سمجھ آتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے گھروں کے سامنے ہر بندے نے اپنی ریمپ اور اپنی سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں اور سڑک کا اتنا حصہ ملا ہوا ہے. ہر قسم کی بدتمیزی ہم کرتے ہیں راستے کے. اچھا, اب اس سے مجھے یاد آیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا اسلام آباد میں خاص وہ جی روٹ لگ گیا, مطلب ایک کسی وزیر صاحب نے یا کسی نالائق آدمی نے گزرنا ہے اور سینکڑوں بندوں کا بیڑا غرق کیا, جسٹ بیکاز ہی از ناٹ پری پلانڈ, جسٹ بیکاز آپ نے سسٹم ٹھیک نہیں ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, ہوتا ہے کبھی کبھی, جیسے ونس اینڈ آف ٹائم. ایک میں ہم دبئی جاتے ہیں تو دبئی میں سڑک کے ساتھ ساتھ ایک پیلی لین ہوتی ہے, اس پہ کوئی بھی نہیں چلتا لیکن پلانڈ ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. تو پولیس والے نے اگر آگے جا کے کوئی کام کرنا ہو یا ایمبولینس والے نے تو کہاں سے جائے گا. کئی ایمبولینسز ہم ان کو راستہ نہیں ملتا بیکاز ہماری ٹریفک اس طرح. تو ہاں, بعض شہروں میں ہم گئے تو ہر جگہ پہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی علیحدہ راستہ تھا اور سائیکل والوں کے لیے علیحدہ راستہ تھا, اور سڑک شہر میں کوئی 10 میٹر بھی ایسے نہیں تھے جہاں پہ پیدل اور سائیکل کا راستہ نہ ہو. اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پیدل چلنے والا اپنے راستے بھی نہیں چلتا, اویلیبل بھی ہو تو سائیکل والا تو پاکستان میں چل ہی نہیں سکتا, سائیکل والا تو پھر اپنی زندگی کی جان پہ چلتا ہے. مطلب یہ بھی ایک امپورٹنٹ لیسن ہے کہ سب سے اہم ترین آدمی کون ہے, پیدل والا. سب سے زیادہ راستے کا پیدل والے نے اپنے اس زیبرا کراسنگ پہ پاؤں غلطی سے رکھ دیا اور اٹھا لیا تو ٹریفک دور تک بلاک ہو جاتی ہے, جو قومیں تھوڑی سی سیکھ چکی ہیں. غلطی سے, میں ایک دفعہ آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں, ہم نے غلطی سے پیر رکھ دی اور میں نے دیکھا وہ گاڑی آ رہی ہے, واپس کھڑا ہو گیا. جسٹ چونکہ وہ اس نے دیکھ لیا تھا ڈرائیور نے دور سے کہ اس نے پاؤں رکھا ہے, واپس چلا گیا, وہ وہاں کھڑا ہو گیا. اب وہ مجھے اشارے نہیں کر رہا نکل, نو, ہی از ویٹنگ کہ جب بھی جائے گا میں نے اس وقت جانا ہے. تو کیونکہ سب سے زیادہ رسک پہ کون ہے, پیدل والا, کیونکہ اس کی تو اسٹریٹ باڈی ہے نا آپ کی ایکسپوز ہوئی. تو ریڈ اشارے سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ پیدل چلنے والا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہمارے حساب سے بڑی گاڑی والا سب سے اہم ہے, اس سے بڑی گاڑی والا اس سے اہم ہے, اس سے بڑی گاڑی والا سب سے چھوٹی گاڑی والا سب سے اہم ہے, اور اس سے بھی اہم ہے پیدل. تو ہمیں لوگوں کے حفظ مراتب بھی نہیں آتے, وہ بھی ٹریفک سکھاتی ہے. دنیا میں ٹریفک اگر سسٹم دیکھیں تو پلس میں نے وہاں سے وہاں جانا ہے, کئی دفعہ مجھے راستے میں ایسی چیزیں ملیں گی کہ مجھے چیزیں تبدیل کرنی پڑیں گی. نہیں, یہ راستے سے یہ راستہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو. زندگی میں بھی ایسی ہے.
मैं एक जगह पे पहुंचना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं उस इम्तिहान में पास हो जाऊँ, मेरा मकसद उससे बड़ा होना चाहिए कि यार वहाँ पहुँचने के, मुआशरे को खिदमत करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं ये रास्ता अख्तियार करते हो, ये करके हम जब एक रास्ते में फिक्स हो जाते हैं तो फिर ठीक है, जैम ट्रैफिक में खड़े रहे। मकसद पे नज़र रखनी चाहिए, ना कि रास्ते पे। हाँ, उसके लिए फिर रास्ता जो बेहतरीन मिले, और एक रास्ते नहीं, अल्लाह ताला ने अपने तक पहुँचाने के अनगिनत रास्ते रखे हैं, और सबसे फास्टेस्ट रास्ता है मखलूक की खिदमत। तो मीन्स पे, अल्टरनेटिव पे हो सकता है मेरा वो काम फ़ोन पे हो जाता हो अगर इंसान एथिकल है, तो अगर वर्क फोर्स ठीक है। इसी तरह डिसिप्लिन, अब सोचें कि मैं अगर ऐसे 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 करके चल रहा हूँ तो मैं सारे सिस्टम में नॉइज फैला रहा हूँ, सारा सिस्टम रिटार्ड हो रहा है। दुनिया भर में ट्रैफिक के कानून और जाना इसलिए बहुत आरामदेह और होता है कि ड्राइवर बहुत अच्छा है। अगर ड्राइवर थोड़ी सी मिस्टेक करता है तो उसका जो ये कार्ड होता है उसके ऊपर एक पंच लगा देते हैं और उसको 50,000 जुर्माना भी करते हैं। तीसरी दफ़ा अगर वो गलती करे, वो रिकॉर्ड कहीं रहता है, तो वो 6 महीने या 1 साल या परमानेंट फॉर लाइफ ड्राइविंग नहीं कर सकता। तो क्योंकि ड्राइवर को पता है कि जजा सजा का सिस्टम है, मैंने ना बिहेव किया, तो अब जजा सजा का सिस्टम ना बनाए तो इंसान बिहेव नहीं करता। वो लाखों में 10 इंसान होते हैं, एक इंसान बल्कि 10 लाख में एक, जो कहता है कि नहीं बाहर। और इसी तरह वो सिस्टम अभी भी न्यूयॉर्क में आज भी बिजली चली जाए तो लोग अब लूट खसोट शुरू कर देते हैं। ठीक, वो जजा सजा पे ही सिस्टम चल रहा है। वो इस तरह सिस्टम इंसान के अंदर जो नफ्स और शैतान। दूसरी बात है स्ट्रेस। ये प्रूवन है कई स्टडीज में कि ट्रैफिक की जो स्ट्रेस है वो बंदे की उम्र में घाटे का सबब बनती है। वो इतनी स्ट्रेसफुल चीज है कि उससे बंदा जल्दी बूढ़ा होने को हो जाता है। तो वो स्ट्रेस कौन क्रिएट कर रहा है? अब अपनी जिंदगी में सोच ले, मतलब मैं अपना सोचूं, मैं जब ट्रैफिक में स्ट्रेस में जाता हूं, मैंने अपनी फर्स्ट शादी को रोजाना छोड़ने के लिए जाना था। स्ट्रेस उस वक्त होती है जब मैं वक्त पे नहीं निकला था। जब मैंने वक्त पे निकलना होता है ना, मुझे पता है 10 मिनट का फासला है और मैं 15 मिनट पहले निकल तो बड़े पीसफुली जाता हूँ। जब मुझे 10 मिनट का फासला है और मैं 7 मिनट में निकल रहा हूँ तो ऑफकोर्स आगे उसने ट्रेन पकड़नी है, गाड़ी पकड़नी है, तो वो फिर मैं स्ट्रेस में। मेरी स्ट्रेस मेरी अपनी प्लानिंग की फेलियर की वजह से, जिसको मैं एक जर्मन के साथ रहता था, तो जर्मन जो कि बहुत ही ज़्यादा, और कल्चर जापानी कल्चर, वो इसको प्रोफेशन का हिस्सा समझते हैं, उनको स्कूल में सिखाया जाता है। वो मुझे कहता था कि यार आप लोगों को, मुसलमानों को और ये जाहिल मुल्कों के बाशिंदों को उल्टी गिनती नहीं आती। मैं कहूँ उल्टी गिनती का क्या मतलब है? कहता उल्टी गिनती का मतलब है कि सुबह अगर 5 बजे उठना है तो इसका मतलब ये है कि मैंने 7 घंटे नींद पूरी करनी है, तो मैं 10 बजे से ज़्यादा ना जागूँ। मुझे अगर डाक खाने में पहुंचना है 6 बजे, तो ज़ाहिर 10 मिनट का फासला है, तो मैं 5:50 पे निकल पड़ूँ। ये उल्टी गिनती है ना। अच्छा, तो वो मेरे साथ रहता था कोलालमपुर में, मलेशिया में। तो वहाँ से हमें अक्सर स्टेशन जाना पड़ता था, एक रेस्टोरेंट पे जाना पड़ता था, एक जगह पे शॉपिंग के लिए जाना पड़ता था, ग्रॉसरी करने के लिए। तो वो जो 8-10 रास्ते हम अक्सर जाते थे ना, उसने सेकंड में नापे हुए थे। इरफान किधर जा रहे हैं? मॉस्क जा रहे हैं, ओके इट इज़ 2 मिनट 30 सेकंड्स। किधर जा रहे हैं? हम इस वक्त वो वहाँ स्टेशनरी शॉप पे जा रहे हैं, ओ इट इज़ अबाउट 4 मिनट्स। हमें वक्त की कदर नहीं है और हम मुआशरे में वो स्ट्रेस क्रिएट करें। अब सोचिए कि कितने लाइफ लेसन्स इसका मतलब है। आपने देखना हो तो आप सोचें कि अगर हम बंदे बने हुए हैं तो अब पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ पेशावर ऐसी जगह है जहाँ पे टैक्सी शेयर चल रही है, यानी कि टैक्सी में 2 बंदे बैठे तो टैक्सी वाला पूछता है आपसे आपने आना है। बाकी हर जगह पे उन्हें पता है कि यार पता नहीं ये फट ही जाएगा। एक दूसरे से इंसान डरा हुआ है, कल्चर इतना घटिया है, सिवाय पेशावर के मैंने कहीं नहीं देखा, मे भी मर्दान वगैरह में भी। तो अगर हम एक दूसरे का एहसास रखने वाले हैं तो फिर वही रिसोर्सेज काफ़ी हो जाते हैं। दुनिया में गुर्बत इसलिए नहीं है कि फूड कम है, गुर्बत इसलिए है कि एहसास नहीं है। एट द सेम टाइम अमीर लोग अपनी खुराक समुद्र में फेंक रहे होते हैं और गरीब लोग भूख से मर रहे होते हैं। हमने बचपन में सुना था भूख से कोई नहीं मरता, फिर जिंदगी में देखा कि लाखों लोगों को भूख से मरते देखा, सोमालिया में, मोगदिशो में। तो एक वाक़या जापान का, और आपने सुना था कि जापान में हमारे एक दोस्त गए और वो एक माचिस की फैक्ट्री बना रहे थे, तो उधर उन्होंने सीखनी चीज़ें ट्रेनिंग पे, तो थोड़ा सा लेट गए
लेट मीन्स निकले कि जस्ट वो टाइम रहता था, उन्होंने कहा कि ड्राइवर को कहा कि आप थोड़ा सा तेज चल सकते हैं बिकॉज हमारा टाइम सो दैट वी रीच इन टाइम। अब उसका तो ख्याल था ड्राइवर कहेगा कि हाँ ये इसको वक्त की कदर है, मैं तेज चला लेता हूँ। ड्राइवर ने कहा आई एम नॉट स्टूपिड, आई विल ड्राइव एट माई ओन स्पीड। आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, आप लेट आए हैं तो आप लेट आए, क्योंकि मेरी गाड़ी अगर 70 से 90 किलोमीटर चलेगी तो ये कम पेट्रोल पिएगी, क्योंकि ये उसकी क्रूजिंग स्पीड है। मैं 90 से ज़्यादा कराऊंगा तो मेरी गाड़ी खामखा में ज़्यादा पेट्रोल खर्च करेगी और मुझे भी स्ट्रेस होगी। मुझे ये बात सिखाई गई है, और इसी तरह हर ड्राइवर, हर पैसेंजर ये कहता रहे तो मुल्क में करोड़ों गाड़ियां हैं, आपको पता है मुल्क का कितना नुकसान होगा। ये एक ड्राइवर की अंडरस्टैंडिंग है इन जापान, बिकॉज वैल्यू ऑफ टाइम और वैल्यू ऑफ ह्यूमन माइंडफुलनेस, पीसफुलनेस और स्ट्रेस फ्री ऑफ सिस्टम क्रिएट करें। तो एक इससे ही हम अगर कोई भी सबक सीख लें, शुक्र का, कनेक्टेडनेस का, एम्पैथी का, वेट का, सब्र का, तहम्मुल का, प्री प्लानिंग का, तो मेरे ख्याल में जिंदगी गुजर सकती है।